قرآن پاک میں ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب یہاں دیکھیں کہ مخاطب کس کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو. صحیح. اچھا دوسرا کیا؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اب ایک بندہ ہے وہ ایمان والا بھی ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، پھر بھی اسے کیا حکم ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات ہے. حالانکہ ایمان والا ہے، ایمان والا. اللہ سے ڈر بھی رہا ہے. کیا حکمت اس میں؟ اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں دیکھیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ایک تو یہ بھی کہ جب بندہ سچوں کے ساتھ رہے گا تو اس میں نا کہ بکری اگر ریوڑ میں ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ بندہ اگر سچوں کے ساتھ ہوگا تو شیطان کے وار سے بچ جائے گا. کیا بات. نفس و شیطان کے وار سے بچنے میں آسانی ہوگی، ایمان بھی سلامت رہے گا. ورنہ جہاں ظاہر ہے کہ یہ اکیلا ہوا تو پھر مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں نا، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب کا کسی نہ کسی سے سلسلہ ملے گا. سب جنوں کسی نہ کسی کے مرید آپ کو ملیں گے، نسبت کنیکٹیوٹی ملے گی. کیا بات، کیا بات. حالانکہ خود ولی ہیں. جی ہاں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے ولی ہیں، مگر دیکھیں ولیوں کے سردار، ولیوں کے سردار ہیں. حالانکہ مگر کنیکٹیوٹی ان کی بھی ہے، نسبت انہوں نے بھی قائم کی. نسبت انہوں نے قائم کی. کیا بات. تبھی تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ ملا. کیا بات ہے. کیا زنجیر کی طرح ہے. بالکل زنجیر کی طرح. تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ ہونی چاہیے.